بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا کے بعد یزید کا انجام۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب حضور پاک کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہی تھیں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینے والوں نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور 3 دن تک یزید کی فوج مسجد میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑ گئی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، اور جب یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بعد یزید ایک ہلاکت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنتیں جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حاکم پریشان ہو گئے تھے کہ ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو شاید پیاس لگی تھی، مگر جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کی یہ حالت حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امر سلطنت کے بارے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بے سختی بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت اور حقارت سے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر رسول اللہ کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس مانوس سلطنت کے وارث سے مجھے محفوظ رکھے جس کی بنیادی نواسیں رسول کے خون سے رکھی گئی ہے۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کی جسم سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بن چکا تھا، تکلیف اور درد کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ عجیب خیر الہی کی ماری تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا۔ یزید کو اس وقت کا بدترین نشے کا شراب پلایا جاتا تھا تاکہ وہ درد میں نہ تڑپے۔ ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنے پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے ریپ میں پھنس گیا اور وہ دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا کر ٹکرایا۔ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چھیل کوے کھاتے رہے۔ بالاخی سپاہی اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بہت مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یزید کی لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیا سے مٹا کر رہے گا۔